فاطمہ کے لال نے وہ کام کر دیا، فاطمہ کے لال نے وہ کام کر دیا، گھڑیاں کٹیں گی دین محمد کی چین سے، گھڑیاں کٹیں گی دین محمد کی چین سے، 56 برس حسین رہا ہے رسول سے، 56 برس حسین رہا ہے رسول سے، اور محشر تلک رسول رہے گا حسین سے، محشر تلک رسول رہے گا حسین سے، کرب و بلا ادھوری ہے شبیر کے بغیر، کرب و بلا ادھوری ہے شبیر کے بغیر، اور راہ شام زینب دلگیر کے بغیر، اور ڈرتا تھا کتنا سید سجاد سے یزید، ارے بیمار کو نہ رکھ سکا زنجیر کے بغیر، بیمار کو نہ رکھ سکا زنجیر کے بغیر، نعرہ صلوات۔ نماز کے سلسلے سے سوال فرمائیں، ایک دفعہ نعرہ صلوات۔ کبھی جو پشت نبی پر قیام ہو جائے، کبھی جو پشت نبی پر قیام ہو جائے، نماز کا بھی مکمل نظام ہو جائے،
کبھی جو پشت نبی پر حسین چاہے تو ہووے نہ اختتام سجود، حسین چاہے تو ہووے نہ اختتام سجود، ارے حسین چاہے تو سجدہ تمام ہو جائے، حسین چاہے تو سجدہ تمام ہو جائے، اور کبھی جو پشت نبی پر۔ نماز کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے واقعات کربلا سے پہلے نماز کی کیا فریاد تھی اس کو سماعت فرمائیں کہ کہا نماز نے میں بے قرار رہتی تھی، اور کہا نماز نے میں بے قرار رہتی تھی، اور کوئی مٹا نہ دے مجھ کو، دعائیں کرتی تھی، کوئی مٹا نہ دے مجھ کو، دعائیں کرتی تھی، اور کبھی زمانے کے حالات پر میں روتی تھی، تھا انتظار کے زہرا کا نور عین آئے، تھا انتظار کے زہرا کا نور عین آئے، ارے مجھے بچانے کی خاطر میرا حسین آئے، مجھے بچانے کی خاطر میرا حسین آئے، ارے وہ 60 ہجری کو گھر سے چلا میری خاطر، وہ 60 ہجری کو گھر سے چلا میری خاطر، ارے وہ جا کے صحرا میں آ کر رکا میری خاطر، وہ جا کے صحرا میں آ کر رکا میری خاطر، ارے جوان بیٹے کے نیزہ لگا میری خاطر، جوان بیٹے کے نیزہ لگا میری خاطر، ارے گلا بھی بچے کا اس کے چھدا میری خاطر، گلا بھی بچے کا اس کے چھدا میری خاطر،
ارے بچا کے مجھ کو وہ خود سو گیا تھا تیروں پر، بچا کے مجھ کو وہ خود سو گیا تھا تیروں پر، اور اس کے بعد بہن ہو گئی برہنہ سے، اور اس کے بعد بہن ہو گئی برہنہ سے، کہا نماز نے میں بے قرار رہتی تھی، تھا انتظار کے زہرا کا نور عین آئے، مجھے بچانے کی خاطر میرا حسین آئے، مجھے بچانے کی خاطر میرا حسین آئے، کہا نماز نے۔ ابن سید علی حیدر مرحوم، زہرا فاطمہ مرحومہ بنت محمد موسیٰ مرحوم۔ کربلا جیت گئی صبر کی تدبیر کے ساتھ، کربلا جیت گئی صبر کی تدبیر کے ساتھ، زندگی جاگ اٹھی موت کی تفسیر کے ساتھ، زندگی جاگ اٹھی موت کی تفسیر کے ساتھ، چھوڑ دنیا کی ہوس آ غم شبیر میں آ، چھوڑ دنیا کی ہوس آ غم شبیر میں آ، کچھ تعلق تو بنا حضرت شبیر کے ساتھ، کچھ تعلق تو بنا حضرت شبیر کے ساتھ، نام شبیر فقط نوحوں میں محدود نہیں، نام شبیر فقط نوحوں میں محدود نہیں، یہ عطا مجھ کو ہوا ہے میری تقدیر کے ساتھ، یہ عطا مجھ کو ہوا ہے میری تقدیر کے ساتھ۔ صلوات پڑھیں۔ دوزخ کو ہر طرح کا گنہگار چاہیے، دوزخ کو ہر طرح کا گنہگار چاہیے، جنت کو صرف شے کا عزادار چاہیے، جنت کو صرف شے کا عزادار چاہیے، کیا میں بھی جی سکوں گا یہ بولا خدا کا دین، کیا میں بھی جی سکوں گا یہ بولا خدا کا دین، شبیر کی زبان سے اقرار چاہیے، شبیر کی زبان سے اقرار چاہیے، نفس علی کو کون خریدے گا جز خدا، نفس علی کو کون خریدے گا جز خدا، جیسا ہے مال ویسا خریدار چاہیے، جیسا ہے مال ویسا خریدار چاہیے، کھلتی ہیں بند ہوتی ہیں
اصغر کی مٹھیاں کھلتی ہیں بند ہوتی ہیں، اصغر کی مٹھیاں 6 ماہ کے علی کو بھی تلوار چاہیے، 6 ماہ کے علی کو بھی تلوار چاہیے، دوزخ کو ہر طرح کا گنہگار چاہیے، جنت کو صرف شے کا عزادار چاہیے، غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں، غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں، خاک شفا ہے اس کی دوا اور کچھ نہیں، خاک شفا ہے اس کی دوا اور کچھ نہیں، مال خدیجہ ضرب علی سجدہ حسین، مال خدیجہ ضرب علی سجدہ حسین، اسلام میں بس اس کے سوا اور کچھ نہیں، اسلام میں بس اس کے سوا اور کچھ نہیں، اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ، اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ، میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں، میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں، گھٹتی نہیں ہے آنکھوں کی بینائی اس لیے، گھٹتی نہیں ہے آنکھوں کی بینائی اس لیے، ارے پیش نظر ہے کرب و بلا اور کچھ نہیں، پیش نظر ہے کرب و بلا اور کچھ نہیں، پائے گا ہر مریض شفا شرط ہے مگر، پائے گا ہر مریض شفا شرط ہے مگر، مل جائے بس علم کی ہوا اور کچھ نہیں، مل جائے بس علم کی ہوا اور کچھ نہیں، گر چاہتے ہو فاطمہ آئیں بہشت سے، گر چاہتے ہو فاطمہ آئیں بہشت سے، ارے گھر میں بچھاؤ فرش عزا اور کچھ نہیں، گھر میں بچھاؤ فرش عزا اور کچھ نہیں، غربت کی تیز دھوپ سے بچنے کے واسطے، غربت کی تیز دھوپ سے بچنے کے واسطے، گھر میں پڑھو حدیث کے ساتھ اور کچھ نہیں، گھر میں پڑھو حدیث کے ساتھ اور کچھ نہیں، یہ کیوں جناب آپ کا چہرہ اتر گیا، یہ کیوں جناب آپ کا چہرہ اتر گیا، میں نے تو یا علی ہی کہا اور کچھ نہیں، میں نے تو یا علی ہی کہا اور کچھ نہیں، میں بچ گیا فشار لحد سے اسی لیے، میں بچ گیا فشار لحد سے اسی لیے، زیر کفن تھی خاک شفا اور کچھ نہیں، زیر کفن تھی خاک شفا اور کچھ نہیں،
غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں، خاک شفا ہے اس کی دوا اور کچھ نہیں۔ بہت ہی اختصار کے ساتھ ایک رباعی پیش خدمت ہے۔ گلشن میں صبا کو جستجو تیری ہے، گلشن میں صبا کو جستجو تیری ہے، بلبل کی زباں پہ گفتگو تیری ہے، ہر رنگ میں جلوہ ہے تیری قدرت کا، ہر رنگ میں جلوہ ہے تیری قدرت کا، جس پھول کو سونگھتا ہوں بو تیری ہے۔ ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے برائے سید وزیر حیدر ابن سید علی حیدر زہرا فاطمہ مرحومہ بنت محمد موسیٰ مرحوم۔ شب دہم کی سحر رن میں جب طلوع ہوئی، خدا کی یاد میں خلق خدا رجوع ہوئی، ہر ایک زبان پہ تسبیح رب شروع ہوئی، ہر ایک شے سحق مائل خضوع ہوئی، ادب سے حمد خدائے وجود پڑھنے لگے اور سب اپنی اپنی زبان میں درود پڑھنے لگے۔ وہ نجم شرق کا چھپنا، وہ صبح کا آنا، وہ ماہتاب کا حسن سحر سے شرمانا، گلوں کی بو کا وہ رہ رہ کے چار سو جانا، لہک لہک کے وہ سبزے کا رنگ دکھلانا، اور نثار اور گنبد خضراء عصاء و تاؤ پہ تھاؤ، اور زمین کا سبز نوخیز بھی شباؤ پہ تھاؤ، اور چنار باغ کی سب پتیاں دہکتی تھیں، کھلے ہوئے تھے چمن کھیتیاں لہکتی تھیں، نہال نخل تھے سب ڈالیاں مہکتی تھیں، بغل میں گل یہ بلبلیں چہکتی تھیں، روش پر طائر یزداں پرس پھرتے تھے، اور شمیم باؤ سے طاؤس مست پھرتے تھے، مگر وہ صبح قیامت کی صبح سے تھی نہ کم خبر نہ تھی کہ لٹے گا اور یاد شاہ امم، نہیں تو نوحہ گناہ ہوتی بلبلیں باہم اڑاتی خاک سوا، ہوتا صبح سے ماتم نہال حال پریشان کرتے پہلے سے، اور گل اپنے چاو گریبان کرتے پہلے سے، چمن میں راز سے بال اپنے کھولتا سنبل، فغاؤ آہ کا ہوتا طیور باغ میں گل، اور بجد ملال نہ کرتے کبھی تبسم گل، نہ جاتی سر پر قمری نہ سوئے گل بلبل، کلی نہ کھلتی نہ غنچہ کوئی مہک دیتا، اور کلاؤ اپنی شگوفہ ہر ایک پٹک دیتا، اور شہ نجف کے چمن کاؤ تھک کر بلاؤ میری حال، اور بغیر آپ تھے پشمردہ آہ تاؤ زنحال، اور باؤ جس پاؤ ریاضت نبی نے کی نہ ہو سال، اور خدا کے باغ سے خدا کے ہاتھ سے ہے ہاتھ وہ ہوا پامال، ہزار ظلم سے بتاد شعار گھیرے تھے، اور نبی کے باغ کے پھولوں کو خار گھیرے تھے، سحر سے مار کے جنگ
تابا ظہر رہاؤ، وہ حرب قاسم ذی شاؤ کہ حشر تھا بر باؤ تھی کہ قہر خداؤ اور وغائے اکبر غازی تھی شیر حق کی وغاؤ اللہ کفار کے خیام تلک اور وغا کے بعد ہلاکی زمین شام تلک اور امام پاک کے سب جان نثار قتل ہوئے اٹھا کے پیاس کے رخ ذی وقار قتل ہوئے خدا کی راہ میں والا تبار قتل ہوئے حسین رہ گئے سب جان نثار قتل ہوئے پس از فناؤ نہ یہ رنج و محن کسی کو ملاؤ ارے نصیب قبر ہوئی اور نیک کفن کسی کو ملا نہ دوست اب کوئی باقی نہ کوئی یاور ہے اور ہزار داغ ہیں اور ایک جان مستر ہے اور ہزاروں خنجر خونخوار ہیں اور ایک سر ہے اور ہجوم یاس ہے اندوہ و غم کا لشکر ہے اور کہاں سے ڈھونڈ کے لائے حسین پیاروں کو اور فلک نے خاک کیا عرش کے ستاروں کو اور سفر ہے خلق سے ابا شاہ عالم کا اداسی چھائی ہے دل پر وفور ہے غم کا اور نبی کی آل میں اور برپا ہے شور ماتم کا اور پسر بطول کا مہماں ہے اب کوئی دم کا اور لہو میں سینہ شاہ حجاز ڈوبے گا ارے کوئی گھڑی میں حرم کا جہاز ڈوبے گا اور بہار گلشن شیر الہ جاتی ہے اور قضا چراغ مزار نبی بجھاتی ہے اور کھلا ہے فاطمہ کا سر کھلا ہے فاطمہ کا سر اور قیامت آتی ہے اور یہ گل ہے اور دیکھیے تقدیر کیا دکھاتی ہے ارے کوئی نہیں ہے غریبی میں آشنائے حسین اور صدا ہے پردے کے پیچھے کہ ہائے ہائے حسین اور رلا رہی ہے دلوں کو لٹی ہوئی سرکار اور نہ پیدلوں کے پرے ہے نہ مرکبوں کی قطار نہ کوئی حاجب دربار نہ کوئی خدمتگار ارے اجڑ گیا وہ گلستان اور خزاں ہوئی وہ بہار اور مقام ہو کا ہے اور جس جاؤ نگاہ مڑتی ہے اور حضور کے در دولت پاؤ اور خاک اڑتی ہے اور مقام ہو کا ہے اور جس جاؤ نگاہ مڑتی ہے اور حضور کے در دولت پاؤ اور خاک اڑتی ہے الحمدللہ رب العالمین رحم اللہ من قرأ فاتحہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ الحمدللہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ایک سلوات پڑھیں محمد ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب سید وزیر حیدر ابن سید علی حیدر
زہرا فاطمہ بنت محمد موسیٰ، سید علی حیدر مرحوم ابن سید غلام حیدر مرحوم، طاہرہ بیگم مرحومہ بنت مولوی مصطفیٰ حسین مرحوم کی روح کو اصال کرے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ عزیزان گرامی، برادران عزیز، جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا گیا ہے وہ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، یعنی مومنین کو خطاب کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ تقوی ہے کیا؟ تقوی ہے کیا؟ تو عزیزان گرامی، تقوی کی ڈیفینیشن کیا ہے اور تقوی کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے جب ہم نے اپنے اماموں کی طرف رجوع کیا تو ہم نے یہ پایا کہ امام علی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں، التقوی اجتناب، تقوی اجتناب کو کہتے ہیں، پرہیز کو کہتے ہیں، دوری کو کہتے ہیں۔ دوسری جگہ امام یہ فرماتے ہیں، راس التقوی ترک الشہوہ، یعنی تقوی یہ ہے کہ انسان شہوتوں سے دور ہو جائے۔ اور تیسری جگہ یہ فرماتے ہیں مولا کائنات، من ملک شہوتہ کان تقیاً، جو کوئی بھی اپنی شہوت پر غالب ہو گیا، اپنے شہوت کا مالک ہو گیا، غلبہ اس کے نفس کا اس کے شہوت پر آ گیا تو وہ تقی ہے، وہ متقی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے میں۔ یہ ہے عزیزان گرامی تقوی کی ڈیفینیشن۔ جب کبھی بھی شہوت سے متعلق بات ہوتی ہے ہمارے ذہنوں میں شہوت جسمانی آتا ہے، لیکن عزیزان گرامی شہوت ہمیشہ شہوت جسمانی نہیں ہوتا ہے۔ کبھی کبھی مال کی شہوت ہوتی ہے، کبھی مقام کی شہوت ہوتی ہے، کبھی دولت کی شہوت ہوتی ہے۔ ان تمام چیزوں سے اجتناب اور ان پر اپنے نفس کو غالب کر دینا، اس کو کہتے ہیں تقوی، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ یعنی عزیزان گرامی ایک مرتبہ مال ہمارے سامنے آیا، اگر مال حرام مال ہے، ہمارا نفس اس پہ غالب ہو گیا، ہم نے اس سے اجتناب کیا، یہ ہے تقوی۔ مقام دیا جا رہا ہے لیکن وہ مقام غیر معقول ہے، وہ مناسب نہیں ہے مومن کے لیے کہ مومن اس مقام پر بیٹھے، اس منصب پہ بیٹھے، اس پوسٹ کو سنبھالے۔ اس نے اس سے اجتناب کیا، دوری کیا، پرہیز کیا، یہ ہے تقوی۔ تو عزیزان گرامی شہوت پہ غالب ہو جانا، اپنے نفس کو غالب کر دینا، یہ ہے تقوی۔ اور پرہیز، ہر ایک طرح کا پرہیز، ہر ایک گناہوں سے پرہیز۔ لیکن عزیزان گرامی ایک بڑی خوبصورت حدیث امام صادق علیہ السلام سے ملتی ہے۔ جب پوچھنے والوں نے امام سے پوچھا کہ مولا تقوی کیا ہے، تو مولا نے بڑے پیارے انداز میں جواب دیا ہے کہ تقوی اللہ نے جہاں رہنے کا حکم دیا ہے وہاں سے فرار کر جانا، اور جہاں سے فرار کرنے کا حکم کیا وہاں رہنا، یہ تقوی نہیں ہے۔ یعنی جہاں حکم کیا ہے وہاں انسان پایا جائے، اور جہاں سے منع کیا ہے جہاں رہنے کو اگر وہاں انسان پایا جا رہا ہے تو یہ تقوی نہیں ہے۔ یعنی تقوی کیا ہے؟ جہاں حکم کیا جا رہا ہے وہاں پایا جائے، اور جہاں سے ممانعت ہے وہاں نہ پایا جائے۔ اب عزیزان گرامی اگر نماز کا حکم ہے تو مصلی پہ کھڑا ہونا چاہیے، اگر گناہوں سے پرہیز کا حکم ہے تو پھر وہاں انسان کو نہیں ہونا چاہیے۔ کتنی آسان ڈیفینیشن ہے تقوی کی۔ ایک صلوات پڑھی محمد والے۔ تو عزیزان گرامی یہ تقوی ایک عجیب چیز ہے، عجیب چیز ہے۔ بڑے فضائل ہیں تقوی کے، اس دنیا میں بھی اور دنیا کے بعد بھی، برزخ میں بھی، آخرت میں بھی۔ لیکن اس سے پہلے کہ تقوی کی اہمیت بتائیں اور اہمیت پہ گفتگو کی جائے، ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ انسان چیزوں کی اہمیت کی طرف متوجہ ہو سکے۔ استاد ہیں ایران میں، معروف استاد ہیں،
ایک بچے کو شادی کرنی تھی، عمر دراز ہو چکا تھا، شادی نہیں کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ تقوی کی اہمیت بتائیں، یہ مختصر سا واقعہ آپ کی خدمت میں۔ شادی نہیں کر رہا تھا، انہوں نے کہا شادی کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہتا ہے استاد خرچ چلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، شادی کے اخراجات میرے پاس نہیں ہیں، کریں تو کیسے کریں شادی؟ استاد نے کہا کتنے کا خرچ ہے؟ اس نے کچھ اماؤنٹ بتایا، کیا کیا دینا ہے کچھ اماؤنٹ بتایا۔ انہوں نے کہا ایک لسٹ تیار کر کے لے آنا کل وہ لسٹ تیار کر کے لے گیا استاد کے پاس۔ جب دوسرے دن لسٹ تیار کر کے لے جاتا ہے تو استاد کہتے ہیں ایسا کرو، یہ تو کچھ زیادہ خرچ نہیں ہے، کل آنا اور یہ تمام کی تمام رقم ہم تمہیں دے دیں گے، جاؤ لڑکی ڈھونڈو۔ 2 دنوں کے اندر عزیزان گرامی لڑکی ڈھونڈ لیا گیا، جو ابھی تک بیٹھا ہوا تھا 2 دنوں کے اندر لڑکی ڈھونڈ لیا گیا۔ اب استاد کے پاس جاتا ہے کہ استاد لڑکی ڈھونڈی جا چکی ہے اور یہ ہے فہرست اور یہ ہے اماؤنٹ۔ استاد نے کہا یہی تو افسوس ہے کہ ہم نے کہا لڑکی ڈھونڈو شادی کرو اور تم گئے لڑکی ڈھونڈ کر آ گئے، لیکن تمہارا اللہ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ شادی کرو۔ اللہ کی بات پہ یقین نہیں ہے، میری بات پہ یقین ہے۔ ایک صلوات پڑھی محمد والے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے اس کا ربط کیا ہے؟ ربط اہمیت سے عزیزان گرامی، اللہ تقوی اختیار کرنے کو کہہ رہا ہے، یعنی چونکہ یقین کی کمی ہے۔ تقوی کے فضائل سے پہلے انسان یقین کرے کون بول رہا ہے، تقوی اختیار کرنے کو کون سی ذات بول رہی ہے مومنین سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے تقوی اختیار کرو، لیکن ہم تقوی سے دور ہیں، یعنی تقوی کی اہمیت نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہوا کہ میرے نزدیک اللہ کی اہمیت نہیں ہے، اللہ کی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تقوی اختیار کرو۔ ایک صلوات پڑھیں۔ تو اب عزیزان گرامی اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ لوگ جو تقوی اختیار کریں گے ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، ان تتقوا اللہ، اگر تم تقوی اختیار کرو گے، یجعل لکم فرقانا، تو میں تمہیں علم فرقان عطا کروں گا۔ یعنی کیا ہے علم فرقان عزیزان گرامی؟ علم فرقان وہ علم ہے عزیزان گرامی جس کے لیے تمام مجتہدین پریشان رہتے ہیں، تمام عرفا پریشان رہتے ہیں، تمام علماء پریشان رہتے ہیں۔ علم فرقان وہ علم ہے جو علم اگر انسان کو اللہ نے عطا کر دیا تو پھر کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ حق اور باطل میں آپ روپی سمجھ خود بخود سمجھ انسان کے اندر ایجاد ہو جائے گی، اور یہی تو ماحصل ہے اس زندگی کا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ محض تم تقوی تو اختیار کرو، میں ان تمام تر نعمتوں کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ پہلی چیز جو میں تمہیں عطا کروں گا وہ ہے علم فرقان۔ وَيُكَفِّرُ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ کہہ رہا ہے دیکھو ہر انسان گناہ گار ہوتا ہے، کس کی زندگی گناہ سے خالی ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے ان تتقوا اللہ یکفر سیئاتکم، تو میں تمہارے گناہوں کو چھپا دوں گا، ڈھانک دوں گا، تمہارے عیب کو عیاں ہونے سے بچا لوں گا۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و کہہ رہا ہے، فرماتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور جو کچھ بھی تمہارے گناہ گزشتہ کے ہیں ان کو میں معاف کر دوں گا۔ ایک صلوات پڑھی محمد والے۔ اب عزیزان گرامی کوئی اللہ کہہ رہا ہے علم فرقان عطا کرے گا، تمہارے گناہوں کو چھپا دے گا، اور تمہارے لیے تمہارے جو پچھلے گناہ ہیں اس کو معاف کر دے گا۔ یہ پہلی 3 صفت ایک آیت میں اللہ نے بتا دیا۔ دوسری جگہ کہتا ہے من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، تمام کے تمام لوگ پریشان ہیں، زندگی سختی میں بیت رہی ہے، کوئی روزگار سے پریشان ہے، کوئی بیماری سے پریشان ہے، مختلف طرح کی پریشانیاں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ تقوی تو اختیار کرو، من یتق اللہ اختیار کرے گا، یجعل لہ من امرہ یسرا، میں اس کی زندگی آسان کر دوں گا، میں اس کی زندگی آسان۔ کون ضمانت لے رہا ہے جان گرامی؟ اللہ ضمانت لے رہا ہے تم تقوی تو اختیار کرو، تمہاری زندگی میں آسان کر دوں گا۔ لیکن انسان اس در پہ جا رہا ہے، اس در پہ جا رہا ہے، ان کے در پہ جاتا ہے، در در پھر رہا ہے، لیکن اللہ کی بتائی ہوئی بات پہ عمل نہیں کر رہا ہے۔ گناہ سے پرہیز کرے، اس کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔
تیسری صفت جو اللہ وعدہ لے رہا ہے، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اگر کوئی انسان تقوی اختیار کرے گا تو میں اللہ ضمانت لے رہا ہے اس کے لیے راہ نجات پیدا کر دوں گا۔ اور دوسری چیز کیا؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس جگہ سے اس کو رزق عطا کروں گا جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا، اس نے گمان بھی نہیں عطا کیا ہوگا۔ یہ ہماری کیلکولیشنز ہوتی ہے جان گرامی کہ فلاں مہینے میں انکریمنٹ ہوگا تو فلاں کمپنی میں جائیں گے تو سیلری ہو جائے گی۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم نے جہاں سے گمان بھی نہیں کیا ہے وہاں سے میں تمہیں رزق عطا کروں گا۔ شرط کیا ہے؟ چھوٹی سی شرط ہے جان گرامی، تقوی اختیار کر لو۔ ایک صلوات پڑھی محمد والے۔ کتنی چھوٹی سی شرط ہے؟ تقوی اختیار کرنا ہے، گناہوں سے پرہیز۔ اور اللہ کے نزدیک یہ تقوی اتنی اہمیت رکھتا ہے جان گرامی، اتنی اہمیت رکھتا ہے، اگر ہمارے آپ کے چہرے پر کوئی عیب بیاں ہو جائے تو کیا ہمیں یہ برداشت ہے کہ وہ عیب باقی رہ جائے؟ اور جس کے چہرے پہ خدا ناخواستہ کسی طرح کا کوئی عیب بیاں ہو گیا ہو، ذرا اس سے پوچھیں کہ اس کی زندگی کس حالت میں ہے۔ کسی انسان کو یہ برداشت نہیں ہے کہ میرے جسم پہ کوئی عیب ہو جائے، عیاں ہو جائے، فوراً انسان جاتا ہے اس عیب کو برطرف کرتا ہے، فوراً جاتا ہے اس عیب کو برطرف کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے قرآن میں کہ یہ لباس تقوی ہے، وَذَلِكُ الْخَيْرُ، یعنی یہ ھذا لباس التقوی، یعنی ہم اپنے ظاہری عیب کو چھپانے کے لیے لباس کو اوڑھتے ہیں، لیکن اعزان گرامی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو جس طرح سے تمہارے بدن کا عیب ہوتا ہے میں اس لباس سے اس کو چھپاتا ہوں، اسی طرح سے روح کا عیب ہے، اگر چاہتے ہو اس کو چھپا لو، اس کو ڈھانپ لو، اس کو پوشیدہ کر لو، تو بس تقوی اختیار کر لو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو یہ ہے تقوی اذان گرامی، اہمیت سمجھیں تقوی کی، یعنی انسان کے عیب کو چھپا دیتا ہے تقوی، انسان کی زندگی آسان کر دیتا ہے، رزق عطا کرتا ہے، بے پناہ رزق عطا ہو جاتا ہے تقوی کی وجہ سے، ایسی جگہ سے رزق عطا ہوتا ہے جہاں سے انسان نے گمان بھی نہیں کیا ہو، علم فرقان عطا ہوتا ہے۔ اب کیا چاہیے؟ اب انسان کو زندگی میں چاہیے کیا؟ سب کچھ تو اللہ دے رہا ہے، شرط ایک چھوٹی سی ہے، تقوی اختیار کریں، چھوٹی سی۔ اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ہم اپنے اللہ کی باتوں پہ کتنا یقین کرتے ہیں، شرط یہ ہے اگر انسان اللہ کی باتوں پہ یقین کر رہا ہے تو وہ تقوی اختیار کرے گا۔ اب عزیزان گرامی تقوی کا معنی ہوتا ہے کہ گناہ سے پرہیز، اجتناب، دوری اور اپنے شہوت پہ غالب ہو جانا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو گناہ ہم انجام دے رہے ہوتے ہیں وہ گناہ ہمارے نزدیک چھوٹا ہوتا ہے اور دوسرے کا گناہ بڑا بڑا ہوتا ہے، بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو انسان اپنے گناہوں پہ غور کرے، اپنی زندگی کو آسان کرے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہ جان گرامی دنیاوی چیزیں تھیں جو تقوی کے فائدے تھے، دنیاوی نعمتیں تھیں۔ اب آئیں برزخ کی زندگی میں تقوی کا کیا فائدہ ہے۔ ایک صلوات پڑھی محمد والے۔ مولا کائنات جنگ صفین سے لوٹ رہے ہیں، کوفے کے جو سرحد ہے وہاں پر امام ٹھہر جاتے ہیں، امام کے دائیں جانب قبرستان ہے، امام کے اصحاب امام کے ساتھ ہیں۔ ایک مرتبہ امام نے اپنا رخ قبرستان کی طرف کیا اور امام نے کہا، اے وہ لوگ جو گزر گئے، اے ساکنان خانے وحشت، اے وہ لوگ جو اس جگہ رہ رہے ہو جہاں وحشت ہے، جس گھر میں وحشت ہے، اے ساکنان تاریکی، اے وہ لوگ جو اس جگہ رہ رہے ہو جہاں تاریکی ہے، اے ساکنان خاک، اے اس جگہ رہنے والے جہاں خاک ہے، جہاں تاریکی ہے، جہاں وحشت ہے، جہاں خوف ہے، جہاں بے کسی ہے۔ امام کا جملہ ہے۔ امام نے کس کی طرف رخ کیا ہے؟ قبر کی طرف۔ اور پھر امام کہتے ہیں، آؤ تمہیں میں بتاؤں اس دنیا کی کیا خبر ہے۔ کس کو بتا رہے ہیں؟ قبر والوں کو اس دنیا کی خبر۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں اس دنیا کی کیا خبر ہے۔ پھر امام کا بڑا پیارا جملہ، امام کہتے ہیں کہ جو
مال جو گھر تم چھوڑ کر گئے تھے اس گھر میں ابھی کوئی اور رہ رہا ہے. جو گھر تم چھوڑ کر گئے تھے اس گھر میں ابھی کوئی اور رہ رہا ہے, اور جو تم مال چھوڑ کر گئے تھے وہ تمہارے ورثہ میں تقسیم ہو گیا ہے, اور جو تمہاری بیویاں تھیں وہ کسی اور کی زوجہ ہیں, وہ کسی اور کی زوجہ ہیں. عزیزان گرامی, کن چیزوں کے پیچھے انسان پاگل رہتا ہے؟ مکان کے پیچھے پاگل رہتا ہے, مکان کے پیچھے دیوانہ رہتا ہے, دولت کے پیچھے رہتا ہے, اور زوجہ سے زیادہ عزیز کون ہوتا ہے اس دنیا میں؟ تو عزیزان گرامی, مولا خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں گھر کوئی اور رہ رہا ہے, مال لوگوں میں تقسیم ہو گیا, اور وہ جو تمہاری زوجائیں تھیں وہ اب کسی اور کی بیوی ہیں. اب پھر امام کہتے ہیں تم اس دنیا سے گزر گئے اور ان قریب ہم تم سے ملحق ہو جائیں گے. آؤ اب وہاں کے حالات بتاؤ, وہاں کے حالات کیا ہیں؟ اور پھر ایک مرتبہ امام اپنے اصحاب کی طرف گھومتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اگر ان کو اجازت دی جاتی یہ تکلم کر سکتے اور بول سکتے تو یہ کہتے برزخ کے زندگی کا بہترین سرمایہ تقویٰ ہے. ایک صلوات پڑھی محمد والے. تو عزیزان گرامی, صرف دنیا میں کام آنے والی چیز نہیں ہے تقویٰ. تقویٰ وہ سرمایہ ہے جو برزخ کے لیے بھی ذخیرہ ہے, برزخ کے لیے بھی ذخیرہ ہے. اب عزیزان گرامی, ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. رسول کا ایک صحابی ہے, جوان ہے, خوبصورت ہے. رسول کا صحابی ہے, جوان ہے, خوبصورت ہے. دن بھر رسول کے ساتھ گھومتا اور پھرتا ہے, اور رات کو چوری کرتا ہے. گھروں میں جا کر رات کو چوری کرتا ہے. نبی اس چیز سے باخبر نہیں ہے. ایک دن ایک گھر میں جب وہ چوری کرنے جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک خاتون ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے. اس کی نیت میں خرابی آتی ہے, ایک وسوسہ ایجاد ہوتا ہے, لیکن ایک نور ولایت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا جس کی وجہ سے اس کا قدم ڈگمگانے سے بچ جاتا ہے, اور یہ برے فعل میں مرتکب نہیں ہوتا ہے, اور اس گھر میں چوری بھی نہیں کرتا, اس گھر سے نکل جاتا ہے. وہ خاتون سوئی ہوئی تھی, اس گھر سے نکل جاتا ہے. دوسرے دن صبح ہوتی ہے, رسول کی خدمت میں پھر سے حاضر. اب کیا ہوا؟ وہ خاتون رسول خدا کے پاس جاتی ہے اور کہتی یا اللہ کے رسول, میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے, دولت کی کوئی کمی نہیں ہے میرے پاس, لیکن کل رات میں خوفزدہ تھی, مجھے یہ محسوس ہوا میرے گھر میں کوئی سایہ ہے, تو اے اللہ کے رسول میرے لیے ایک شوہر انتخاب کر دیجئے تاکہ وہ میری سرپرستی کرے. اللہ کے رسول نے اپنی نظروں کو گھمایا, اس کی نظر اس جوان پر ٹکی جو کل رات کو اس گھر میں چوری کے ارادے سے گیا تھا, اور اللہ کے رسول نے کہا کہ اے جوان, کیا تو چاہتا ہے اس خاتون سے شادی کرے؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسول جو آپ کی مرضی, اور پھر عقد ہو جاتا ہے. تو جان گرامی, گناہوں سے خود کو بچایا, اس خاتون کی طرف نہیں گیا, اللہ نے وہ نعمت دنیا اس کے قدموں میں لا کر ڈال دیا. ایک صلوات پڑھی محمد والے. لیکن عزیزان گرامی, اگر وہ اسی فعل میں مرتکب ہو جاتا تو اس کا معنی یہ ہوا تقوی کی رعایت نہیں کیا. چونکہ تقوی کی رعایت کیا تو اللہ نے نعمتوں کو برسا دیا, مال دنیا سے بھی مالا مال ہو گیا, اور وہ زوجہ بھی ملی. ایک صلوات پڑھی محمد والے. تو عزیزان گرامی, یہ ہے تقوی کی اہمیت. اگر انسان چاہتا ہے کہ دنیا اس کی کامیاب ہو جائے تو تقوی کی رعایت کرے, اگر یہ چاہتا ہے برزخ کامیاب ہو جائے تو تقوی کی رعایت کرے. اب عزیزان, ہم اپنی حرکتوں سے باز کب آئے ہیں جو اب آئیں گے. ہمارے اندر تو انانیت ہے, غرور ہے, تکبر ہے, اور خاندانی تکبر کہ ہم فلاں خاندان کے ہیں, ہم فلاں خاندان کے ہیں. لیکن اماموں کی بھی بات دیکھیے, ایک عجیب بات ہے, امام نے کبھی یہ خطاب نہیں کیا کہ اے میرے سید میرے پاس آ جاؤ, اے میرے غیر سید میرے پاس آ جاؤ. امام نے لوگوں کو اگر یاد کیا ہے تو تقوی کی صفت سے یاد کیا ہے,
شیعتنا اہل الورا والتقوی، کہ میرے شیعہ وہ ہوں گے جو اہل تقوی ہوں گے، اہل ورا ہوں گے۔ اور اس کی بہترین مثال اس داستان میں دکھتی ہے کہ 8ویں امام کا زمانہ ہے، 8ویں امام کا بھائی ہے جس کا نام ہے زید۔ امام نے لوگوں کو بلایا، ایک مجلس تھی، ایک نشست تھی، سب تشریف فرما تھے۔ ادھر امام گفتگو کر رہے ہیں اور ادھر زید یہ کہہ رہا ہے کہ ہم فلاں خاندان سے، ہم اولاد زہرا، میرا یہ خاندان، میرا وہ نسل۔ لیکن امام کے نزدیک کون سی چیز اہمیت ہے؟ تقوی۔ تو امام نے کہا اے زید کیا کہہ رہا ہے؟ جیسے ہی امام نے کہا اے زید، تمام تر لوگ متوجہ ہوئے، زید بھی امام کی طرف متوجہ ہوا۔ تو یہ خیال کرتا ہے کہ جہنم کی آگ زہرا کے اولاد پر حرام کر دی گئی ہے؟ یہ روایت ان شیعہ کے لیے ہے اور اس اولاد زہرا کے لیے ہے جو اولاد زہرا حضرت زہرا کی اصل نسل سے ہیں، سب سے قریبی نسل، یعنی کیا؟ حسن و حسین اور ان کی 2 بیٹیاں، ان کی 2 بہنیں، ان کے لیے ہے یہ روایت، تمام کے تمام سیدوں کے لیے نہیں ہے۔ اور اگر تیرا یہ گمان ہے کہ تو کوئی فعل انجام نہ دے، ہر وہ چیز جس کا اللہ نے حکم کیا ہے وہ انجام نہ دے اور اللہ کی نافرمانی کرتا رہے، تو پھر اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ کے نزدیک تو تیرے باپ سے زیادہ محترم تو ہو گیا۔ باپ کون ہے؟ موسیٰ ابن جعفر، امام کے بیٹا ہیں زانے گرامی، جن کا نام ہے زید، 8ویں امام کے بھائی ہیں جن کا نام ہے زید۔ جب اپنے خاندانی ہونے پر فخر کر رہا تھا اور سید ہونے پہ فخر کر رہا تھا کہ ہم تو سید ہیں، ہم تو سادات ہیں، اور دوسروں کو حقیر سمجھ رہا تھا اور یہ سمجھ رہا تھا کہ پھر کوئی کام کرنے کی، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو امام نے فوراً اس کو جھاڑا، اس کو جھنجھوڑا اور یہ کہا، کیا کہا؟ کہ وہ جہنم کی آگ جو حرام کی گئی ہے وہ حسن حسین پر ہے۔ اور پھر امام نے کہا کہ اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ کے نزدیک تو اپنے باپ سے زیادہ محترم ہو گیا، کہ جنہوں نے تمام تر زندگی قائم باللیل و صائم بالنہار، یعنی صبح کو روزہ رکھا اور رات کو عبادت کیا، اور وہ امام تمام تر اطاعت کے بعد وہ جنت میں جائیں گے اور تو بغیر اطاعت کے جنت میں چلا جائے گا۔ اس کا معنی یہ ہے تو نے اس دنیا میں کوئی زحمت نہیں اٹھائی اور بغیر کسی زحمت کے تجھے اللہ جنت میں بھیج دے گا۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ایک انسان جو فعل انجام دے رہا ہو، وہ تمام چیزیں انجام دے رہا ہو جس کا اللہ نے حکم کیا ہے، اور ایک وہ انسان جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہو، تیرے نزدیک دونوں ایک جیسا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ کیا تو نے نہیں سنا کہ چوتھے امام نے کیا بتایا؟ کیا بتایا چوتھے امام نے کہا کہ کیا تو نے نہیں سنا چوتھے امام نے کیا بتایا؟ پھر ایک مرتبہ امام نے کہا کہ چوتھے امام نے یہ کہا کہ اگر کوئی سید ایک نیک کام انجام دیتا ہے تو اس کو 2 گنا ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی سید کوئی برا کام انجام دیتا ہے تو اسے 2 گنا عذاب ملتا ہے۔ پھر امام نے کہا کیوں 2 گنا ثواب اور کیوں 2 گنا عذاب؟ کیونکہ جب ایک سید ایک نیک کام انجام دیتا ہے تو اوروں کی طرح اس نے ایک نیک کام انجام دیا، اور دوسرا ثواب اس کو اس لیے ملتا ہے کیونکہ اس نے اپنے رسول کی شان و شوکت کو بڑھایا، دوسرا ثواب اس لیے۔ اور اسی طرح سے اگر ایک سید کوئی برا فعل انجام دیتا ہے تو اس کو 2 گنا عذاب ملتا ہے، ایک عذاب اس لیے کہ اوروں کی طرح اس نے ایک گناہ کیا، اور دوسرا عذاب اس لیے کیونکہ وہ سید تھا، اس نے رسول کے عزت کو پامال کیا۔ تو عزیزان گرامی، جو چیز اصل ہے وہ ہے تقوی الہی۔ یہ خاندان وغیرہ رہ جائے گا، یہ جو کام آنے والی چیز ہے تقوی۔ پھر امام نے ایک مرتبہ وہاں 2 عراقی بیٹھے تھے، ان کی طرف رخ کیا اور یہ کہا کہ یہ بتا اس آیت کو عراق میں کیسے تلاوت کی جاتی ہے؟ یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرے اہل سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، یہ عمل غیر صالح ہے۔ تو عراقی جو 2 افراد وہاں موجود تھے انہوں نے کہا اے اللہ، اے
فرزند رسول، اس کو دو طریقے سے تلاوت کی جاتی ہے۔ جو لوگ یہ تصور رکھتے ہیں کہ اولاد چاہے نبی کی ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کا عمل غیر صالح ہو تو اللہ کا عذاب اس پر پڑتا ہے، وہ اسی طرح سے تلاوت کرتے ہیں جیسے ہم اور آپ کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ یہ تصور رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے اولاد پر کبھی عذاب نازل نہیں ہو سکتا ہے، وہ اس آیت کو دوسرے طریقے سے قرأت کرتے ہیں۔ تو امام نے کہا بالکل غلط کرتے ہیں، وہ نبی کی اولاد تھی، اس کا عمل غیر صالح تھا، وہ اللہ کا عذاب اس پر مرتکب ہوا اور نازل ہوا۔ تو عزیزان گرامی، پھر امام آگے ایک عجیب جملہ کہتے ہیں۔ امام نے کہا اگرچہ وہ نبی کی حقیقی اولاد تھی، لیکن چونکہ اس کا عمل غیر صالح تھا، اللہ کا عذاب اس پر نازل ہوا۔ اسی طرح سے اگر کوئی انسان حقیقی معنی میں میری اولاد ہو اور میرا فرزند ہو اور حضرت زہرا کی نسل سے ہو، لیکن اگر اس کا عمل غیر صالح ہے تو میری اولاد ہونے کے باوجود بھی میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں رہ جاتا ہے۔ اور اگر کوئی حقیقی معنی میں میری اولاد نہ ہو، لیکن اگر اس کا عمل صالح ہو تو اگرچہ وہ میری حقیقی اولاد نہیں ہے اور اولاد زہرا میں سے نہیں ہے، لیکن اس کا رشتہ ہم سے اسی طرح سے ہوتا ہے جیسے حقیقی اولاد کا ہونا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھی محمد والا۔ تو عزیزان گرامی، پتہ یہ چلا کہ سارا دار و مدار اس چیز پر ہے، منحصر کرتا ہے کہ انسان کا عمل ہے یا نہیں، جو چیز اللہ نے حکم دیا ہے اس کو وہ بجا لا رہا ہے یا نہیں، اور جس چیزوں کو اللہ نے منع کیا ہے اس سے وہ پرہیز کر رہا ہے یا نہیں۔ نہ خاندان، نہ عزت، نہ شہرت، نہ مقام، کچھ بھی نہیں ہے جانے کا۔ ایک صلوات پڑھی محمد والا۔ اصل بنیاد جو انسان کی حقیقت جس پہ مبنی کرتی ہے وہ ہے تقویٰ، اور تقوی کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ من ملکا شہوتہ کان تقیا، جو اپنے شہوت پر غالب ہو جائے وہ ہے متقی۔ لیکن عزیزان گرامی، اگر شہوت انسان پر غالب ہو جائے، انسان شہوت پر غالب نہیں ہے، اگر شہوت انسان پر غالب ہو جائے تو انسان درندے سے زیادہ بدتر ہو جاتا ہے۔ کلام یہ دیکھیں، جو لوگ جن لوگوں نے تقوی کی رعایت نہیں کی وہ کس طرح سے درندے سے زیادہ بدتر ہو گئے۔ بہت مختصر مسائل پڑھیں گے۔ آپ یہ دیکھیں، مقام کی شہوت ہوتی ہے، عزت کی شہوت، مرتبے کی شہوت، پوسٹ کی شہوت۔ آپ یہ بتائیں کہ شہر رے کی عظمت زیادہ تھی، شہر رے کی لالچ دی گئی تھی نا، یا امام حسین کے سر؟ یعنی کیا شہوت میں کس طرح لوگ غرق تھے کہ ایک شہر رے کے لیے امام حسین کے سر کو ان کے تن سے جدا کر دیا گیا۔ ذرا تصور کریں کہ امام کو آخری لمحے میں ایک عقیق تھی امام کے ہاتھوں میں، کیا وہ اس عقیق کی اتنی اہمیت تھی کہ امام کی انگلیوں کو جدا کر دیا جائے؟ ایک عقیق کے لیے عزیزان گرامی امام کی انگلیوں کو توڑ دیا گیا، امام کی لباس کو لوٹ لیا گیا۔ اسی لیے آخری وقت امام جب فضہ کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں فضہ ذرا میرا پرانا کرتا لے آنا۔ ارے پرانا کرتا کیوں منگوا رہے ہیں؟ زینب کی نظر پڑی، کہا بھیا ارے یہ کیوں کہتے ہو کہ پرانا کرتا مانگ رہے ہو؟ ارے یہ کیوں نہیں کہتے کہ اپنا کفن مانگ رہے ہو؟ ہار باب ازا، امام حسین کو یہ پتا تھا کہ شہوت میں گرفتار لوگ ہیں، یہ میرے کرتے کو بھی نہیں چھوڑیں گے، تمام تر لباس کو لوٹ لیں گے۔ لباس لوٹ لیا گیا، انگوٹھی لوٹ لی گئی، سر کو تن سے جدا کر دیا گیا۔ ہار باب ازا، جب اتنے سے بھی دل نہ بھرا تو اپنوں کے نیزہ پر امام حسین کے سر کو بلند کیا گیا۔ اور کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، اس طرح سے امام حسین کے سر سے کھلواڑ کیا جا رہا تھا کہ کس طرح سے سکینہ نے اس غم کو سہا ہوگا۔ اور باب ازا، یہی وجہ ہے جب زندان شام میں سکینہ نے خواب میں اپنے باپ کو دیکھا اور ایک مرتبہ گریہ وزاری کرنا شروع کیا تو تمام تر بیویاں گریہ وزاری کرنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ یزید کے کانوں میں جب گریہ وزاری کی خبر گئی تو یزید نے کہا اس کے بابا کا سر اس کو دے دیا جائے، اور جب بابا کے سر کو تشت میں لایا گیا اور اس پہ سے پردے کو ہٹایا گیا تو سکینہ اپنے بابا کے سر کو پہچان نہ سکی۔ ارے
کیسے پہچان تھی، کبھی سر کو گھوڑے کے سموں میں باندھا گیا، کبھی سر کو نوک نیزہ پہ رکھا گیا، اور کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام پھرایا گیا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ماتم حسین۔